نے آج تک جتنی ویڈیوز بنائی ہیں، کسی بھی ویڈیو کے لیے میں نے کبھی اسکرپٹ نہیں لکھی، نہ میں نے کبھی پہلے سے سوچا کہ میں اس میں کون سی بات کروں گا، کون سی بات نہیں کروں گا. بٹ آج میں نے سوچا کہ شاید مجھے لکھ لینی چاہیے، کیونکہ تھوڑا سا حساس ٹاپک ہے، کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے. پر پھر جب میں نے کوشش کی تو مجھے لگا کہ شاید میں اپنے دل کی بات نہیں کر رہا. سو اس ویڈیو میں شاید ہمارے کچھ اہل تشیع حضرات کی دل آزاری ہو جائے، اور شاید کچھ لوگ جو دل کی نگاہ سے چیز کو دیکھتے ہیں یا پھر نیوٹرل ہو کے بات سوچنا جانتے ہیں، یقیناً وہ میری بات سے اتفاق کریں گے اور 1% بھی ان کو اختلاف نہیں ہوگا. میں سٹارٹ کروں گا یہاں سے کہ ریحان اعظمی صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، جو بڑے اچھے نوحہ خواندار ہیں، بہت ساری نوحے لکھے، بہت ساری منقبت لکھی ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے ان کے کلام جو ہیں مشہور ہوئے. لیکن ان کا جو آخری ٹائم تھا، آخری دن تھے ان کے، وہ زندگی کے بہت مشکل رہے. ان کے انٹرویوز بھی آپ دیکھیں کہ ان کے لکھے ہوئے نوحوں سے، مرثیوں سے لوگوں نے کتنے پیسے کمائے، کروڑ پتی لوگ بن گئے پر ان کی مدد نہیں کی. اسی طرح سبط جعفر صاحب، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت مشہور نوحہ خواں تھے اور بہت اچھے مسائل پڑھتے تھے، بہت اچھے مرثیہ پڑھتے تھے. پر ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ ان کا بھی کہتے ہیں کہ کافی وہ سخت زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور بہت زیادہ انہوں نے اپنی زندگی کو کمرشلائز نہیں کیا. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کافی مشکل رہی، اور بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے تکلیف دی، لیکن انہوں نے اہل بیت کو اور انہوں نے ذکر حسین کو بہت زیادہ فوقیت دی. ویئرز اگر آپ آج کے کچھ حدیث خواں دیکھیں یا آپ مرثیہ خواں دیکھیں، ان کو آپ دیکھیں گے تو کافی زندگی ان کی کمرشلائز لگتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں، جب پوری مجلس ہوتی ہے تو اس کے اندر بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیے کتنا جمع غفیر لگا ہوا ہے، کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر چاند سے ہماری مجلس کو دیکھا جائے تو لگے گا دور دور سے سر ہی سر ہیں. بھائی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کتنے لوگ ہیں؟ آپ کا کام کیا ہے؟ اگر ایک شخص بھی موجود ہے، آپ تو ذکر اہل بیت کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پڑھیے نا حدیث اپنی، آپ اپنا کلام پورا کیجیے. پر آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ اس چیزوں کو انہوں نے کمرشلائز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آنے والی نسلیں بھی یہی چیز دیکھ رہی ہیں نا کہ بھائی یہ تو سب ایسے ہی کرنا ہے نا، ہمیں بھی کمرشلائز کرنے کیا فرق پڑتا ہے. جو پرانے لوگ تھے وہ اس طرح نہیں تھے. اور سب سے بری چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر شاید اس بات پہ زیادہ دل آزاری لوگوں کی ہو جائے کہ اہل تشیعوں کے ہاں زیادہ تر جب مجالس ہوتی ہیں تو ذکر اہل بیت کے ساتھ جب آپ ان مجالس پہ غور کریں جہاں پہ زیادہ رش ہے یا جہاں پہ زیادہ کمرشلائز چیزیں ہو رہی ہیں، وہ کون سی مجالس ہیں، وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، زیادہ تر وہاں پہ رجحان تبرہ پہ ہوتا ہے. تبرہ کرنا ٹھیک ہے، کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ون سائیڈ بات ہو چکی ہے کہ وہ برے تھے اور ان کے اوپر بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی سنت یا اہل بیت یا ائمہ کی جو سنت ہے وہ حجت کہلاتی ہے، کہ مطلب انہوں نے جو کیا وہی ہم نے کرنا ہے، تو اگر آپ یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں تو جن کے ساتھ ان کی دشمنی تھی آپ ان کو برا کہیں، پر جن پر انہوں نے خاموشی اختیار کی آپ ان پہ خاموشی بھی اختیار رکھیں. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم ان سے زیادہ عقلمند ہو چکے ہیں، ہم ان سے بھی زیادہ ہوشیار ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں وہ وہاں پہ غلط تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، ان کی مجبوری تھی، لیکن آج ہماری مجبوری نہیں ہے. اس چیز کو کیش کیا جاتا ہے. آپ غور کیجئے، کچھ ایسے جواد نقوی صاحب ہیں، ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایسی بات کی ہے کہ جس کے اوپر وہ کنٹروورشل ہو گئے، بٹ نارملی ان کی مجالس آپ سنیں تو وہ بہت زیادہ تمیز کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ ان ہستیوں کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں زیادہ نیگیٹو رائے نہیں رکھتے جن پہ ائمہ نے خاموشی اختیار رکھی ہے. لیکن پھر ان کو برا ہی کہا جاتا ہے، مطلب تھوڑا سا ان کو بہت زیادہ لائم لائٹ میں وہ نہیں آتے. ویئر ایز جو ایسے ہیں جو مجالس پوری آپ ان کی 50 منٹ کی مجلس سنیں، اس 50 منٹ کی مجلس میں ویسے تو بات بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے، بٹ اگر آپ سنیں تو اس کے اندر موسٹ آف دا جو ان کا پورا پیریڈ ہے اس کے اندر وہ زیادہ تر تبرہ یا ایسے مسالوں پہ چٹکلے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. مطلب آئی ایم سوری چٹکلے کا لفظ اچھا نہیں لگے گا، بٹ اس طرح کی باتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خاموشی رہ جاتے ہیں، جس میں عوام انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اس کا تعلق سیرت ائمہ سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اہل بیت کی محبت سے نہیں ہو رہا ہوتا. وہ بیسیکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری مجلس میں دیکھو کتنے، مطلب آپ آئے ہیں تو آپ محظوظ ہو رہے ہیں، وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمیں بھی اس چیز کو انجوائے کریں، ہمیں اس چیز کو، ہمیں مسالے کو اور ہمیں نفرت کو رنگ نہیں دینا چاہیے. ہاں میں وہی بات پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ جس میں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھی، اہل بیت نے ان کے ساتھ دشمنی رکھی، ان کے ساتھ دشمنی ہونی چاہیے ہے یا ان کو برا کہنا چاہیے. پر جہاں ان کی حجت آپ رکھتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی ہر بات آخر تھی، تو جہاں انہوں نے خاموشی اختیار رکھی وہاں پہ خاموشی رکھنی چاہیے. تاریخ کے ایسی واقعات ہیں کہ ہاں جن کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار اگر ایسے واقعی میں یہ چیزیں ہوئی تھیں تو یقیناً ان لوگوں کو اچھا نہیں کہا جا سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جو میرا اپنا دماغ کہتا ہے کہ تاریخ کے کتنے سارے ایسے واقعات ہیں، کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کنکلوسیولی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ کنفیوز ہی ہوں گے یا آپ کو لگے گا یار ادھر یہ بات ہو رہی ہے، یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے، اسی کو نگیٹ ہو رہی ہے وہ بات. تو
ایسے بھی واقعات ہیں جس میں نہ اہل تشیعوں کا فائدہ ہے نہ اہل سنت کا فائدہ ہے، پر وہ واقعات آج بھی مطلب کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ صحیح ہے نہیں. جیسے کہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، جو ایک عورت رسول اللہ پہ کچرا پھینکا کرتی تھی. سوچیں وہ حدیث سے یا وہ بات سے کسی کو کیا فائدہ ہے؟ نہ اہل سنت کو فائدہ ہے نہ اہل تشیعوں کو فائدہ ہے، پر وہ بات لکھی ہوئی ہے اور ہم اس کو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اب جا کے پتہ چلا کہ شاید وہ غلط ہو سکتی ہے. تو اس طرح واقعات کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ایک دو واقعات ان کے ساتھ اس طرح کے جس کے اوپر لگتا ہے کہ یار انہوں نے بہت بڑے بڑے برے کام کر دیے، پر ان کے آپ زیادہ تر چیزیں دیکھیں تو وہ نارمل لگتی ہیں، اور وہاں پہ ائمہ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کوپریٹ کر کے چیزیں چلا رہے ہیں. تو وہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نیوٹرل اسٹانس رکھیں، بٹ ایٹ لیسٹ آپ یہ رکھیں کہ بھائی صحیح ہے انہوں نے خاموشی رکھی، ہم اسی لیے ہم خاموشی رکھتے ہیں. تو یہ ایک مطلب میری طرف سے چھوٹی سی بات تھی. باقی اب تو آپ کچھ نہیں کریں، آپ چیٹ جی پی ٹی کھولیں، آپ جیمنائی کھولیں، آپ اسی سے کسی بھی ہستی کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں، کسی بھی ائمہ کے بارے میں آپ کو کوئی ڈیٹیل چاہیے، آپ تو جیمنائی سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں فلاں حدیث ہے، وہاں پہ حدیث ہے، یا فلاں جو کتاب ہے اس کتاب سے مجھے دیکھ کے بتاؤ کہ ان کے بارے میں کتنی احادیث ہیں. تو وہ تو آپ کو جیمنائی بتا دیتا ہے. تو بہت زیادہ آپ کو آسانی ہے. تو ریسرچ کریں اپنی. بٹ میں تو یہ کہوں گا کہ جو مسئلہ ہے یا جو کسی کو برا دینے سے فائدہ ہو رہا ہے یا پھر کمرشلائز کرنا ذکر اہل بیت کو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اس کو ہمیں روکنا بھی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ تر فوکس سیرت اہل بیت اور ذکر اہل بیت پر کریں.